یعنی 12 دن تک نہ وہ سوئے، نہ انہوں نے کھانا پینا کیا اور نہ ٹوائلٹ گئے، اور کہتے ہیں کرامت ہے۔ کرامت تو صحابہ کرام کو تو اس طرح کی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی۔ ان کا نام محمد بن حسن آیا ہے۔ بہت بڑا اختلاف ہے یہ تو، اور دلیل وہی دیتے ہیں کہ اگر اصحاب کہف 300 سال تک سو سکتے ہیں تو امام مہدی کو بھی اللہ سلا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آئیں پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ اب فضائل مال میں انہوں نے لکھا ہوا کہ 12 دن تک ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی، یعنی 12 دن تک نہ وہ سوئے، نہ انہوں نے کھانا پینا کیا اور نہ ٹوائلٹ گئے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کوئی بہت بڑے لیول کا کوئی، میرا خیال ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس مریض کا نام لکھنا چاہیے۔ کوئی مریض ہی ہوگا نا جس کی نہ ہوا جاری ہو، نہ اسے پیشاب آئے، نہ اسے بھوک لگے، یا وہ پھر بستر مرگ کے اوپر ہوگا اور اشاروں سے اس نے 12 دن تک یہ ساری نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن یہ تو نہیں لکھا ہوا۔ اور کہتے ہیں کرامت ہے۔ کرامت تو صحابہ کرام کو تو اس طرح کی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی، اور اس زمانے میں تو سب کچھ نارمل چلتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ مطلب عجیب و غریب۔ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، مرزا جی نے کیسے فضائل اعمال کے ایک واقعے کا مذاق اڑایا اور اسے کہانی قرار دیا، حالانکہ یہ واقعہ ویسا نہیں جیسا مرزا جی بیان کرتا ہے۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ ایک سید صاحب نے 12 دن تک روزانہ ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھی، یعنی صبح کی نماز کے لیے وضو کیا اور عشاء کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھی، اور یہ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آپ اگلی ویڈیو دیکھیں کہ جب بات مرزا جی کے ابوں پر آئے گی تو وہ کیسے اس کو ڈیفینڈ کرے گا، حالانکہ وہ بات ناممکنات میں سے ہے، نہ اس کا ثبوت قرآن میں ہے اور نہ کسی صحیح حدیث میں۔ چلیں ویڈیو دیکھیں اور فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔ لیکن اہل تشیع کی کتاب میں ابھی مجھے میرے علم میں بات آئی کہ ان کا نام محمد بن حسن آیا ہے۔ اب یہ اختلاف، اس پر کیا بات کرنی چاہیے، اس کو واضح کرنا چاہیے ہمیں، مطلب واللہ عالم جی، بہت بڑا اختلاف ہے یہ تو، چھوٹا اختلاف ہے، ناموں کا اختلاف تو چھوڑ دیں۔ محمد بن حسن اس لیے آتا ہے کہ وہ حسن عسکری کا بیٹا کہتے ہیں نا ان کو، اور وہ کہتے ہیں وہ غیابت میں جا چکے ہیں، چھپے میں قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، اور دلیل وہی دیتے ہیں کہ اگر اصحاب کہف 300 سال تک سو سکتے ہیں تو امام مہدی کو بھی اللہ سلا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے اوپر کوئی سیکھ پا ہو جائے۔ چلے اگر وہ عقیدہ رکھنا بھی چاہتا ہے، کوئی ایسا ہی عقیدہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر کفر اسلام کا مسئلہ ہو جائے گا، نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر کفر اسلام کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں کرامت ہے۔ کرامت تو صحابہ کرام کو تو اس طرح کی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، رکھنا چاہتا رکھ لیں۔ تو باقی وہ جو غیابت میں ہے تو نہ آج ہم ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نہ وہ ہم سے، تو پریکٹیکلی تو ہمیں ان کے امام ہونے کا اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں، جب تک وہ آ نہ جائیں۔ جب آئیں گے تو پھر دیکھی جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔